اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے تدبر تفکر کا حکم بہت زور دے کر کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب انسان کسی چیز یا مسئلے پر غور و فکر کے بعد عمل کرتا ہے تو نتیجہ مثبت نکلنے کے زیادہ امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان اپنی مشکلات کے حل کے لیے مدتوں سے آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمارے تمام دکھوں اور مصیبتوں کا مداوع کر دے گا۔ تاریخ کے اوراق الٹیے، ماضی کے جھرونکوں میں جھانکیے تو حقیقت حال نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ ذرا سوچو تو صحیح، امت کی 1400 سالہ تاریخ میں کئی ایسے نازک مراحل آئے جب امت کا چراغ گل ہوا چاہتا تھا۔ عین وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کنفیوژن کا شکار تھی۔ پھر فتنہ قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری اجتماعی زندگی کا تانا بانا بکھیر کر رکھ دیا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم غربت اور بے بسی میں شہید کر دیے گئے۔ جب حسین کی شہادت پر آسمانی مداخلت نہ ہوئی، جب منگولوں کے ہاتھوں سقوط بغداد کے بعد بھی کسی کا ظہور نہ ہوا، مغل سلطنت کا چراغ بجھا، ترک خلافت کی بساط لپیٹ دی گئی، ہر حادثہ ایک سے بڑھ کر تھا جس نے ہماری اجتماعی زندگی کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا۔ ذرا غور تو کرو، جب جگر گوشہ رسول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے آسمانی مداخلت نہ ہوئی تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کیوں کر ہوگی۔ آنے والا آ چکا، وہ خدا کا آخری رسول تھا جو خدا کا آخری پیغام ہمارے حوالے کر کے جا چکا ہے۔ اب دنیا کی تعمیر و اصلاح کا کام ہمیں انجام دینا ہے، کیونکہ ہم اس نبی کی امتیوں میں اور اس کے نائبین میں ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید کی شکل میں وحی کی تجلی تھما دی گئی ہے۔ یہ سب کام اب ہمیں انجام دینا ہے۔ اب کوئی غیبی نجات دہندہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ نازی جرمنی میں اہل یہود کے مذہبی بزرگوں اور دیندار یہودیوں کو اس بات پر سخت حیرت تھی کہ جب وہ خدا کے چہیتے بندے ہیں اور انہیں تورات کی تحمیل کا شرف حاصل ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا ان کے دشمنوں کو ان کے قتل عام کی کھلی چھوٹ دے دے۔ شوٹرز کے کیمپ میں یہاں نازیوں کے ہاتھوں اہل یہود کی منظم نسل کشی کا سلسلہ جاری تھا۔ اکثر اہل یہود بچے بوڑھے کی زبان دعاؤں، تسبیحات اور وظائف سے تر رہتی۔ جس کسی کو تورات کا جتنا بھی حصہ یاد تھا یا کہیں سے کوئی ورق ہاتھ آ جاتا وہ اس کی تلاوت میں لگا رہتا۔ اہل یہود کو یقین تھا کہ خدا اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے آسمان سے براہ راست مداخلت کرے گا۔ ایک کے بعد دوسرا گروپ گیس چیمبر میں داخل کیا جاتا اور باقی رہ جانے والوں کی زبانوں پر وظائف و تسبیحات اور تلاوت میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ بالآخر جب قوم یہود کی ایک بڑی تعداد فنا کے گھاٹ اتار دی گئی تو یہودی فقہا اور مفکرین کے لیے اس سوال نے کلیدی اہمیت اختیار کر لی کہ آیا وہ خدا کی محبوب ترین قوم ہیں بھی کہ نہیں۔ آج یہی سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اس سوال کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر لیجئے، ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، والسلام۔